بأيمانهم
أيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ میرے بھائیو بزرگو احترامات لائق میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے توبہ استغفار دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا۔ اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے رب العالمین اس دے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جو حالات گزر رہے کئی دن تو ملک دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر کورونا وائرس دے حوالہ دے نال پوری دنیا بھی پریشان، اور پاکستان دے مسلمان، پاکستان دی عوام، حکمران، سیاستدان بھی پریشان نے۔ اینا حالات دے اندر آدمی اس بات دا اپنے اندر ایک فکر پیدا کرے، ایک خیال اور ایک سوچ دورائے کہ ایام کیوں نے یہ حالات اللہ دی طرفوں ساڑھے تے کیوں بن گئے، کیوں مشکلات نے، آخر انہاں دا کوئی حل بھی تے انسان نو سوچنا چاہیدہ ہے۔ حل یہ ہے کہ انسان جدو گناہ کر دے اللہ ناراض ہو جاندے، پھر انسان اپنے مالک کو جدو راضی کرنے واسطے آندے تو مالک اپنے بندیاں تے راضی بھی بڑا جلد ہو جاندے۔ اس واسطے عزیز بھائیو، آؤ ہر مسلمان، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا جوان ہے، جو بھی انسان ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے گر گرا جائے، اپنے گناہاں دی معافی مانگے، اپنے رب کولو کثرت نال استغفار کرے، اپنے مالک دے اگے توبہ کرتا رہے۔ جدو انسان اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو کے رب کو معافی مانگتا ہے، توبہ کر دے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندے نو معاف کر دے، اللہ توبہ کرنے والے نو معاف فرما دے، اللہ توبہ کرنے والے بندے نال محبت فرما لیندا ہے۔ آؤ حضرات، اللہ دا حکم ہے ہر مسلمان واسطے، رب العالمین دا آرڈر ہے، یہ حکم ہے کہ آؤ ایمان والو میرے کولو معافی مانگو، میرے کولو توبہ کرو۔ جدو اللہ حکم کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے جڑا توبہ نہیں کردا وہ اللہ دے حکم دی نافرمانی کردا ہے، جڑا اللہ کو توبہ نہیں کردا اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی کردا ہے۔ جدو رب حکم کر رہا ہے کہ آؤ میرے کولو توبہ کرو میں تانوں معاف کر دیواں، آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرما لئیے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها
الأنوار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللہ رب العالمین ایمان والیانو فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، توبو الاللہ توبۃ نصوحا، تسی توبہ کرو اپنے رب دے کولوں تے توبہ بھی خالص. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، شاید کہ تہاڈا رب تہاڈیاں غلطیاں نو معاف کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور داخل کر دے تانوں ایسی جنت دے اندر جس جنت دے تھلے اللہ رب العالمین نے نہراں جاری کیتیاں نے. پتہ ہی لگیا مومناں نو اللہ کہہ رہا ہے، ایمان والیاں نو رب کہہ رہے نے او ایمان والیو میرے کول توبہ کرو تے توبہ بھی خالص کرو. قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماندے نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. اور سارے دے سارے ایمان والے ہو اللہ کو توبہ کرو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. پتہ یہ لگے ہے جدو بندہ گناہ کر لیندہ ہے، غلطی کر لیندہ ہے تے اللہ فرماتے نے پھر میرے کول آ معافی مانگ لے. تیرے کول خطا ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، میں رب العالمین تینوں معاف کرنے والا. میرے دروازے تے آتے سینا اللہ دے کولو توبہ کر. ہر بندہ ہی اللہ کولو توبہ کرے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جنہیں بھی اللہ دے نبی گزرے نے، ہر نبی نے اپنی قوم نو یہ دعوت دیتی ہے کہ میری قوم والے ہو اللہ دے اگے استغفار کرو، اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دی معافی منگو تے توبہ کرو. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگو اللہ کو توبہ کرو. نال میرے آقا فرماندے نے میں بھی ہر روز 100 مرتبہ اپنے رب کو معافی مانگنا، 100 مرتبہ رب کو استغفار کرنا، توبہ کرنا. پتہ لگیا ہر بندہ ہی اللہ دے اگے چھک جائے جدو توبہ کر دے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نا رب کتنا مہربان ہے. اور بندہ بندے نہ اگر ناراض ہو جائے، باپ بیٹے نہ ناراض ہو جائے، بھائی بھائی نہ ناراض ہو جائے، اتنی جلدی اور راضی نہیں ہوگا. بڑے بڑے مطالبے رکھے گا، برادری ناراض ہو گئی ہے، بڑے
مطالبے رکھے گا تے پھر راضی ہوئے گا. میں صدقے جاواں عرش والا رحمان اپنے بندے تے کتنا مہربان ہے. وہ رب کتنا غفور الرحیم ہے. رب نے کوئی وقت مقرر نہیں کیتا کہ سال بعد میرا بندہ گناہ کرے, سال بعد فلاں دن میرے کو استغفار کرے گا تے میں تد معاف کراں گا. خدا گھڑی دے اندر میرے کولو ایک گناہاں دی بخشش منگے گا تے میں پھر معاف کراں گا. نہ رب العالمین دے میرے تواڈے محبوب پیغمبر مسلم دی روایت ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے رات دا وقت ہوندا ہے تے رب العالمین انج اپنا ہاتھ پھیلا دیندے نے. اللہ رب العالمین رات دے وقت اپنا ہاتھ پھیلاندے نے. آؤ میرے بندیا جنہیں دن ویلے گناہ کیتے نے, جڑے بھی گناہ کر لینے, رات دا وقت اللہ دے نبی اپنا ہاتھ پھیلایا, رب اپنا ہاتھ پھیلاندے نے. اور دن دے گناہگارام آ میرے کول معافی منگ لے, میں تیرا رب تیرے دن دے گناہاں نوں معاف فرما دیواں. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دن چڑھ جاندا ہے تے رب العالمین اپنے بندیاں دے اگے اپنا ہاتھ پھر پھیلا دیندے نے. او میرے گنہگار بندیو جنے کولو رات غلطی ہو گئی ہے, جنے کولو رات گناہ ہو گئے نے, میں تہاڈا رب ہاتھ کر رہا اور رات دے گنہگارا میرے کولو آؤ اپنے گناہاں دی معافی منگ لے. میں تیرا رب تیرے گناہاں نوں معاف کر دیواں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سارے دے سارے رب کو توبہ کر لو. یہ فائدہ کی ہوئے گا, اللہ بندے دے گناہ بھی معاف کرے گا. اللہ ذوالجلال اودیاں غلطیاں بھی ختم کر کے تے رب العالمین انہوں کامیابیاں بھی نصیب فرما دے گا. اور میرے ویر پتہ نہیں کنے گناہ کیتے, اور یہ بھی سوچ لیا کر میرے رب دیاں مرضیاں نے. نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. رب غفور رحیم بڑا یہ رب العالمین دیاں مہربانیاں تے رحمتاں بڑیاں نے. تے نال تجھے پاسے یہ بھی خیال رکھیا کر میرا رب جبار تے قہار بھی بنائے, معاف کرن تے آوے تے اللہ ایک نیکی دی وجہ نال رب ساری زندگی دے گناہاں تے معافی دا کرم پھیر دیندا ہے. تے جے رب پکڑن تے آ جائے ایک گناہ دی وجہ نال اللہ زندگی دی نیکیاں تے پانی پھیر کے جہنم میں داخل کر دیندا ہے. تے آ میرے اویرا زندگی دا تے پتہ ہی نہیں. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر اللہ اپنے بندے واسطے اپنی توبہ دا دروازہ کھلیا رکھدا ہے, کھلا ہی رہندا ہے جنی دیر بندے دا ساہ حلق تے نہ پہنچ جائے, اونا موت دا وقت نہ آ جائے, اونیاں کریاں موت والیاں نہ آ جائے. اور گجرا والے دے پاسیا مینوں نہیں پتا میرا موت دا وقت کدوں آنا ہے, تانوں نہیں پتا موت دا وقت کدوں آ جانا ہے, کیڑی جگہ تے آ جانا ہے. اونی دیر تے اللہ نے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے اپنے بندیاں واسطے. آ رب نو
گناہگار پتہ نہیں موت کدو آتا ہے موت والا فرشتہ کدو میرے تے تیرے دروازے تے پھیرا پہل ہے جدو موت دا فرشتہ آ جانا ہے الگ تے روح پہنچانی ہے ادو تے بندہ کہے گا ہی اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے لیکن رب العالمین نے ادو گناہگار نوں معاف نہیں کرنا یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اونی دیر توبہ کا دروازہ کھلا رکھے گا جنی دیر سورج جیڑا مشرق والوں چل رہا ہے جنی دیر مغرب والوں نہ چل جائے قرب قیامت نو جدو اے سورج مغرب والوں چل جائے گا تے ادو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا وہ کبھی سوچتے نہیں کر جتے تے موت آ گئی اتے واسطے تے سمجھو قیامت شروع ہو گئی ہے اور اب دے قرآن تے غور کر اور دوسرے میں کوئی سوچی ہے وہ فلاں مر گیا تے میں اجے نہیں مرنا میں تے اجے جوانا اجے میں کارخانہ تیار کیتا ہے ایک کمائی اجے میں کھانی ہے تے میری اولاد تے اجے کام آنی ہے اور پاپیاں تے کمریا تو اینا سوچا وچ بھی آئے اجے میں مارکیٹ بنائی ہے اینو جنابہ کا تے کمائی آئے گی اجے تے میں جوانا کینا بڑھا ہو گیا بڑھا ہوا کا تے موت کا فرشتہ آئے گا یا سوچنے اجے تے میں تندرستہ بیماری آئے گی تے پھر مینوں موت آنی ہے نہ میری حبیرہ اج خوف زد ہو گیا ہے جناب کرونا بیماری آ گئی ہے اے وائرس چل کے ڈردا پھر جائے اور رب کائنات دی قسم ہے کبھی سوچتے رہنا بیماری آئے نہ آئے موت تو نہیں بچ سکتا اگر تو بند قبریاں میں چلا جائے کرونا بیماری نہ بھی لگے تیری موت کا وقت دے رہے وہ دا فیصلہ ہو چکی ہے وہ ٹائم آ گئی ہے تو بند قبریاں میں بھی چھپ جائے گا تینوں موت کا فرشتہ اٹھے بھی پکڑ کے تیری روح قبض کر لے گا تو کتھے جائے گا بھج کے موت تو تے نہیں بچ سکتا اور تیرا ذہن بنایا تیرے دل کے اندر اس بیماری اس وبا کا اتنا خوف پیدا کر دیتا ہے کہ تو اللہ کے گھر تو دوری اختیار کر گیا اور رب کے گھر تو دور رہ کے پھر موت تو بچ جائے گا گھر بیٹھ کے نماز تو غافل ہو کے موت تو بچ جائے گا جمعہ کا خطبہ چھڑ کے اپنے گھر آرام کرنے والے کہ تیرا موت کا وقت آ جانے گھر بیٹھے تے اٹھے بھی آ جائے گا وہ کتنا نصیبہ والا کتنا قسمت والا بندہ ہے اور جنہوں موت آ جائے تے رب دے گھر وچ موت آ جائے موت آ جائے قرآن پڑھتے آ جائے موت آ جائے قرآن سنتے آ جائے موت آ جائے مالک دا مہمان رب دی مسجد میں جائے مہمان رب دا بنیا ہوئے اور تیرے سینے تے ہاتھ بننے ہوئے تو رب کے نماز دی حالت میں قرآن دی تلاوت کرتا ہوئے تیرے تے موت آ جائے یہ تو بات میں خوش نصیبی کا دیئے حضرات انی دیر تک اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں واسطے ماں توبہ دا دروازہ کھولیا جنی دیر ہوندہ اے موت والا ٹائم نہیں آ جاتا پتہ نہیں ہوں کدو آ جائے اللہ فرماتے نے اینما تکونو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اور پانچ موت کتھے جائے گا بند گنبدوں کے اندر بھی چلا جائے اٹھے بھی موت والے فرشتے نے آ جانا ولولا اذا بلغت الحلقوم اے وقت جدو تو معافی بھی منگے گا توبہ بھی کرے گا تے اللہ نے تیری توبہ نو قبول ہی نہیں کرنا ولولا اذا بلغت الحلقوم
تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون آئے میں اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى اے وقت جدو اللہ نے مول توبہ دا دروازہ بند کر دینا نہیں سمجھے تے قرآن دا ایک اور مقام سن لے اللہ فرماندے نے انما التوبۃ علی اللہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما اب ایک اللہ کتنا کی توبہ قبول کردہ میرے تے دعا دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اونی دیر تے توبہ دا دروازہ کھلا ہے جنی دیر سورج مغرب پلو نہیں چڑھ جاندہ کہ یا اللہ کتنا لوگ دیاں توبہ نو قبول کردہ ہے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب فأولئک يتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما اللہ انہاں لوگاں دی توبہ قبول کردہ جنہ کولوں نظامی دے اندر پھول ہو جائے غلطی دے نال انہاں کولوں اللہ دی نافرمانی ہو گئی ہے تے ہن نافرمانی کر تو بعد اللہ دی بغاوت ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے غلطی سرزد ہو گئی ہے وہی بھول کے میں ندانی دے اندر تے اس غلطی تو بعد فوراً اللہ پر رجوع کر رہتا ہے اپنے گناہ کا احساس پیدا کر دے انہیں فوراً اللہ کو استغفار کر لیا توبہ کر رہی ہے اللہ انہاں لوگوں دی توبہ نو قبول کر دے اللہ انہاں نو معاف کر دیندا ہے حضرات ذرا توجہ کر لینا بندہ گناہ کر لیتا ہے تیرا بے نا مہربان ہے بعض دفعہ بندے نے گناہ کیتا ہے معافی اجے نہیں منگی لیکن گناہ کا احساس ہو گیا ہے اے اللہ رب العالمین تے اپنے بندیاں تے اتنا مہربان ہے انہیں نیکی کر رہی ہے گناہ تو بعد انہیں نیکی کر رہی ہے رب دی نافرمانی تو بعد انہیں رب دی فرما برداری والا کام کر رہا ہے اللہ نو یہ بھی عطا اتنی پسند آ جاتی ہے اللہ دی نیکی دی وجہ نال تے کیتے گناہ نو بھی معاف کر دیتا ہے مسلم دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے ایک بندہ میرے آقا دے کول آیا غلطی ہو گئی ہے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور جیڑی غلطی اندے کول ہوئی ہے جیڑا گناہ اندے کول ہویا ہے یہ تے گناہ کا کسے دوجے بندے نو پتہ ہی نہیں لگیا لیکن اندر اندر اپنے احساس پیدا ہو گیا ہے کہ میں اللہ دی نافرمانی کر لی ہے اللہ دی میں نافرمانی کر بیٹھا تے میرے آقا تے کول آیا آ کے کہہ لگیا یہ بھی پتہ لگیا گناہ دا ہو جانا غلطی دا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں وہ انسان دا تعلق اور غلطی دا تعلق
ایمان نالے اگر بھول ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تے غلطی دے اتے انسان نو پکیا نہیں رہنا چاہیے بلکہ شرمندگی اختیار کر کے اپنے مالک والا جانا چاہیے اب ایک نہ بھول ہو گئی ہے تے غلطی ہو گئی ہے نالی احساس پیدا ہو گیا کدھرے سے غلطی دی حالت اندر میرے تے موت ہی نہ آ جائے میرے محبوب پیغمبر تے کول آیا تے آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی میرے کو غلطی ہو گئی ہے اللہ دے نبی میں حد والا کام کر رہا ہے مینوں حد لگائی جائے میرے آقا خاموش نے آقا انہوں کوئی جواب نہیں دے رہا اے پھر بندہ ہمدا آقا خاموش نے آقا جواب نہیں دے رہا اے کہندا جاند میرے آقا جواب نہیں دیندے ادھر نماز دا وقت ہو گیا میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ نو جواب کروائیے اے بندہ اے بھی نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھتا ہے تے گناہ نے انہاں کو پریشان کیتا ہے اوے گناہگارا تو تے گناہ کرتا ہی جانا کبھی احساس ہی تیرے دل وچ نہیں پیدا ہوا غلطیاں کرتا جانا تے کبھی غلطیاں کرن تو بعد تیرے دل اندر رب دا درد خوف بھی پیدا نہیں آیا رب دا درد خوف تے تتاوے اے گناہ کرنے والے نو اپنی موت بھی یاد آ جائے درد خوف تے تب پیدا ہوئے اے گناہگار گناہ کرنے والے نو اپنی قبر بھی یاد آ جائے قبر دی اندر کوٹھڑی دا خیال آ جائے پھر تے بندہ ندامت اختیار کر دے اللہ کہتا ہے کہ روندہ رب کول بیٹھ کے اپنا گناہ بخشوا لیندا تے جن نے موت نو بلائے ہے جن نے اپنی قبر نو بلا دیتا ہے کل قیامت دے دن رب دے سامنے پیش ہون دا وقت بلا دیتا ہے وہ تے ہی سمجھدا ہے جب میٹھا تے اگلا کس دیتا اب ایک دل وچ ڈر کنا رب دا نماز پڑھ رہی ہے تے نماز تو بعد پھر کھڑا ہو گیا اللہ دے نبی جی میرے کول غلطی ہوئی ہے خطا ہو گئی ہے مینوں حد لگائی جائے میرے آقا پھر بھی خاموش جواب نہیں دیندے تین مرتبہ بندہ پھر کہندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے او آنے والے مینوں اے تے دسنا اپنے کرو اچھے طریقے نال وضو کر کے نہیں آیا جی اللہ دے نبی میں اپنے کرو اچھے طریقے نال وضو کر کے آیا آقا فرماتے نے میرے نال تو نماز ادا نہیں کی تھی محبوبہ میں تواڈے نال نماز بھی ادا کی تھی ہے اللہ دے نبی فرماتے نے جا پھر تو ساڈے نال نماز ادا کر لئے تے اللہ نے تیرے گناہ نو معاف فرما دیتا ہے اقم الصلاۃ طرفا النہار زلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات کنا رب مہربان جے فرمایا کر دے تے اللہ نیکی دی وجہ نال بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے اللہ رب العالمین او دیاں غلطیاں بھی معاف کر دیندا ہے تائیں تے اللہ فرماتے نے وتوبو الی اللہ جمیعا وتوبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون جاؤ گے توبہ کر لو گے اللہ مشکل آسان کر دے گا توبہ کر لو گے اللہ ساریاں وباواں اپنی رحمت نال دور کر دے گا اللہ دے در دے رب تے بڑا مہربان ہے رب تے آپ آواز مارتا ہے اور میرے گناہگار
کر دیوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ دے اندر تشریف فرما دے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو فرما دے نے اے میرے صحابہ پہلے زمانے دے اندر ایک بندہ ایسا ہے وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے وہ بندہ ساری زندگی خطامہ کرتا رہا ہے ساری زندگی اللہ دیاں نافرمانیاں اللہ دیاں حداں نو توڑتا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخر ایک وقت آ گیا ہے اپنے بیٹیاں نو بلایا تے بیٹیاں نو بلا کے کہہ لگیا اے میرے بیٹے میں ساری زندگی اللہ دیاں نافرمانیاں اللہ دیاں بغاوتاں وچ گزاری ہے ہن مینوں ڈر آ رہا ہے میرے بیٹے میں تانوں نصیحت کر چلیا میں جدوں مر جاواں میں جدوں فوت ہو جاواں تے آقا علیہ السلام فرماتے نے او بندہ میں جدوں فوت ہو جاواں میری لاش نو قبر دے اندر دفن نہ کریا جے مینوں قبر دے اندر دفن نہ کریا جے ابا جی کی کریے فرمایا میں جدوں فوت ہو جاواں تے میری لاش نو اگ لا کے جلا دیا جے میری لاش نو اگ لا کے سار دیا تے جلا دیا جے تے اس سوانو کچھ پانی دے حوالے کر دینا کچھ آواز دے سپرد کر دینا وجہ کی یہ سوچ کی رہا ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا عذاب نہیں چک سکاں گا نہ رب دے سامنے ہوگا نہ عذاب ہوئے اے تے اوندہ خیال نہیں سی اللہ اے فوت ہو گیا باپ اولاد نے اپنے باپ دے اس حکم دے مطابق اینو اگ لا کے جلایا جدوں سوار دیتا گیا ہے ایدی سوار نو پانی دے سوالے کیتا کچھ ہوا میں چوڑا دیتا ہے تے اے جدوں ہوا اندر اے سوار نو اڈایا پر اللہ کو نو کون بچ سکتا ہے رب کو نو کون بچ سکتا ہے اللہ رب العالمین دے او بندیا او تم مینوں تے تینوں بنایا جدوں تو کچھ بھی نہیں سے ان تے پھر بن گیا خاک ہو گئی ہے اللہ نے انہوں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے اللہ فرماتے نے او میرے بندیا دس ایک کام تو کیوں کیتا ہے کیوں ایک کام کروایا ہے بندہ کی آنکھیں گا اللہ تیرے کو ڈر کے کام کروایا ہے اللہ تیرا ڈر میرے دل میں جا گیا اللہ تیرے کو ڈر کے میں کام کیتا ہے تے اللہ فرمان گے اور میرے بندے اگر میرے کو ڈر کے کیتا ہے تے جا میں تینوں معاف فرما دیتا ہے اللہ کو ڈر جا اللہ معاف کر دیتا ہے صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ فرمایا والی من خواب مقام ربی جنتا رب کو جیڑا ڈر جاندا ہے رب کو ڈرن والے نو تے اللہ قیامت نو توڑی جنت عطا کر دیتا ہے تو جنتاں دا اللہ مالک بنا دیتا ہے اور لوگوں پتہ لگیا ڈر گیا رب کولو اللہ دی زندگی دے گناہوں تے معافی دا کرم پھیر دیتا ہے اور آج کرنا اور کئی مولوی فتوے انجی بیچتے پھرتے نے ہو کے دیتے پھرتے نے آؤ میرے کولو فتوا دے لو آپ کرونا دے بارے میں تو انہوں فتوا دے دے وا آیت دا میری توبہ اور پچھلے دنوں دے اندر ایک منڈا ملوانے نے اے بھی فتوا دیتا ہے اے بھی فتوا دیتا ہے کی فتوا دیتا ہے آپ جناب جیڑا کرونے دی بیماری نال فوت ہو جائے وہ غسل نہیں دینا چاہیے وہ غسل نہ دیو وہ اگلا کے جلا دیو اگلا کے جلا کے ختم کر دیو
بد نصیبہ اور مرانا دے بوت چکن والے مردہ من والے ہو اور مرانا دیا جتیاں دے سجدہ ریاض ہون والے ایسے مردہ من والے اینو نہیں پتہ لگیا میرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا ہے ربی پاک نے فرمایا کہ طرح زندے بندے کا احترام ضروری ہے اس طرح مسلمان موئے بندے کا بھی احترام ضروری ہے مرن والے بندے کا بھی کوئی جوڑ بندہ توڑ نہیں سکتا نبی تے جوڑ توڑن تو روک رہا ہے جوڑ توڑن تو نبی منع کر رہا ہے اور کوئی ملا ایک فتوہ دے جائے کہ جناب مسلمان کورونا بیماری دے نال فوت ہوئے انہوں اکڑا کے جلا دیو انہوں غسل نہ دیتا جائے اور نبی کی امت کا اتنا مذاق نہ بنا نبی کی امت نال اتنا دھوکہ نہ کر نبی کی امت نال اتنا پریشان نہ کر آپ بیماری رب دی طرف ہے اگر کوئی اس مرض کے اندر فوت ہو جائے انہوں غسل بھی دینا چاہیے انہوں کفن بھی دینا چاہیے انہیں قریب کھلو کے نماز جنازہ بھی پڑھنی چاہیے ذرا سوچ میرا باپ ہوئے تیرا باپ ہوئے تیرا بیٹا ہوئے تیرا بھائی ہوئے اس بیماری کے اندر رب نہ کرے رب محفوظ رکھے اگر اس بیماری کا فوت ہو جائے کیا تو اپنے باپ نو اگ لا کے جلا دے گا اپنے بھائی نو اگ لا کے جلا دے گا جس باپ نے ساری زندگی تینوں کٹیا تے اٹھایا اج رب والو آزمائش آ گئی ہے رب والو ایک بیماری لگ گئی ہے اگر اس بیماری اندر موت واقع ہو گئی ہے اور ظالم انسان تو باپ نو غسل دین دی بجائے باپ نو اگڑا کے جلا دے اسلام اجازت نہیں دیتا رب اجازت نہیں دیتا رب کا رسول اس بات کی اجازت نہیں دیتا آؤ اللہ رب کے رسول کی بات منو گے ایک کے اندر خیر ہے ایک کے اندر بھلائی ہے ایک کے اندر کامیابی ہے اور رب کے بہانے نہیں بندیاں تینوں موت پہ کر دے معافیت تے اعلان کری جاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے نو کھڑیا کر لیا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایک کام کیوں کیتا ہے اللہ تیرے تو ڈر گئے اللہ تیرا ڈر آ گیا تیرا خوف آ گیا فرمایا پھر میرے کو ڈر گیا جب میں تینوں معاف کر دیتا ہے اور کچھ روالیا اتنے میری بات ذرا نوٹ کر مات نیکیاں کر کے عمل کر کے اور نیکیاں دے غرور میں جنا آ جانا میں بڑیاں نیکیاں کی دیا نے میں تے نمازوں پہ پڑھنا میں تے تہجد پہ ادا کرنا نیکیاں کر کے نیکی دے غرور اندر نہ آئی پھر بھی رب کولو رب دی رحمت دا سوال کرتا رہی رب دی رحمت دا منتظر رہی آنا ویکھ لین میرے پاک نبی نے فرمایا یہ ساری زندگی دا گناہگار انہیں توبہ کر رہی ہے ساری زندگی دا خطا کار ڈر کے رب کولو رب نے معاف کر دیتا ہے تجھے پاسے بی بی ہے جنہیں ایک اللہ دی مخلوق ایک بلی نو بن دیتا ہے بلی نو بن کے انہوں کھلایا دلایا نہیں آخر بلی بھوکی مر جاتی ہے آقا فرماتے نے نہ بندا یہ بی بی نہ بلی نو بن دی چلو کھلے ہی چھڑ دیندی کیڑے مکوڑے کھا کے گزارا کر لیندی یہ بلی نو بنے انہوں نہیں چھڑیا وہ بلی بھوکی مر گئی ہے ایک بلی دے مرن دی وجہ نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بی بی نو جہنم وچ داخل کر دے گا یہ
ایک بلی نو مارن دی وجہ نال بلی نو بن لین دی وجہ نال اللہ اتنا ناراض ہو گیا وہ جہنم میں بھی چلی جائے گی تائیں دیانا دو پہلوانوں اپنے ذہن وچ رکھیا کر رب مہربان بھی بڑا ہے تے رب جبار تے قہار بھی بڑا ہے رب دے دروازے ہر ویلے در رہیا کر رب کولو استغفار تے توبہ کرتا رہیا کر اب ایک میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں اور لوگوں تسی بھی رب کولو توبہ کرو میں تے ہر روز محمد 100 دفعہ رب کو معافی مانگنا اور یار جس نبی دا گناہ کوئی نہیں جس نبی دی غلطی کوئی نہیں وہ 100 مرتبہ رب کو ہر روز معافی مانگتا ہے اسی اپنے گناہوں تے ذرا ویکھیے اسی گناہ بھی کری جانے تے پھر بھی رب کو معافی نہیں مانگتے غلطیاں کری جانے رب کو استغفار ہی نہیں کرتے میرے نبی دے جب قرآن دی آخرت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللہ پاک نے جدو میرے تیرے نبی تیرا صورت نازل فرمائی تے میرے آقا نو اے صورت نے اپنی موت کا اشارہ دے دیتا ہے اللہ دے نبی نو موت کا اشارہ مل گیا ہے اور یارو سانو بیماری بھی آئی بیماری بھی ایسی آر موت کا اشارہ ملے تے پھر بھی رب نہ صلح نہیں کردا پھر بھی رب ود نہیں پہ آندا اینا بڑا ملک تے عذاب اتریا ہویا ہے پوری دنیا تے رب دائے کر رب دا امتحان تے عذاب اترے ہے اجے بھی رب والا نا پسند نہیں تے کر دے تے میرے پاک نبی تے جب قرآن دی صورت نازل ہوئی ہے اللہ دے نبی نو اپنی موت دا فکر لگے ہے اپنی موت فرماتے نے صورت جیڑی نازل ہوئی ہے یہ مینوں موت دیا مینوں موت دا سبق دیتا ہے کہ میری موت قریب آ رہی ہے اور اس تو بعد اللہ کی کرنے میرے محبوب استغفار کر تو استغفار کر میں معاف کرا میرے نبی دی کوئی زندگی دی نماز لوگ ایسی نماز نہیں جائے اللہ دے نبی نماز پڑھتے رکوع میں جاتے تے کہتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی رکوع جاتے ہیں تے میرے آقا دعا پڑھ دے اللہ دے نبی سجدے جاندے اپنی پیشانی رب کے سجدے وچ رکھ دے تے تاوی رو رو کے اے کوئی نبی دعا پڑھ دے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی میرے ابیرہ توبہ دا دروازہ کھلائی توبہ کر اپنے گناہ دی استغفار گناہ اپنے رب کو معاف کروا لے اللہ فرماتے ہیں اللہ من توبہ وآمن وعمل عملا صالحا اللہ من توبہ وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله
اللہ غفور رحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا جن نے توبہ کر لی تے ایمان بھی لے آیا ایمان لے آن تو بعد عمل صالح بھی کرتا پیا ہے اللہ فرماتے ہیں میں صرف وہ دی توبہ ہی قبول نہیں کراں گا میں صرف توبہ دی وجہ نال وہ تے گناہ معافی نہیں کراں گا بلکہ میرا فضل اتنا بڑا ہے جب توبہ کر کے ایمان دی حالت اندر میرے پر توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے میں رب تے جنے گناہ نے انہاں گناہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل کر دیواں گا گناہ نیکیاں وچ بدل دیواں گا ایڈا مہربان داتا ایڈا مہربان مالک ہوئے وہ پھر بھی کوئی بد نصیب اور گناہاں دی تن میں جاندا موت آئے اور قبر دے سپا دے حوالے ہو جائے نہ رب نے منا لے رب دے دیوارے آ کے اپنے گناہ بخشوانا توبہ کر لے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا ایک بندہ آئے گا ہے مومن گناہ کرتا رہے اللہ اپنے قریب بلا کے اپنے بندے کو اپنے قریب بلا کے تے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے نے وہ دے سامنے کرے گا بندیا آ گناہ کیتا ہی آکھے گا یا اللہ کیتا ہے اللہ فرمان کے آ گناہ کیتا سی آکھے گا اللہ ہو گیا میرے کو ایک گناہ سرزد ہو گیا اللہ جی میرے کو ایک گناہ ہو گیا گناہ کر بیٹھا چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کہے گا آ کیتا ہی آکھے گا اللہ میں کیتا ہے تے نال دل وچ سوچے گا اجے تے میری زندگی دے چھوٹے گناہ میرے سامنے پیش ہوئے نے تے جے وڈے پیش ہون گے تے میرا کی بنے گا وڈیا گناہاں تو اجے ڈردا پیا ہے چھوٹے گناہ پیش ہوئے نے انہیں اقرار کر لے تے اللہ خوشی وچ آ جان گے اللہ رحمت دی رب دی رحمت جوش مارے گی اللہ کہے گا جا میرے بندیا اے تیرے چھوٹے بھی معاف کر دیتے تے وڈے بھی معاف کر دیتے بلکہ حدیث اندر آندا ہے اللہ فرمان کے او میرے بندیا آج تیرے نکے تو گناہ کیتے نے اج میں رب تیرے نو نیکیاں بنا دیتا ہے تیرے نہ گناہاں نو میں نیکیاں بنا دیتا ہے تے جدو اللہ یہ کہن گے او میرے بندیا اینا تیرے چھوٹے گناہاں نو میں اج نیکیاں وچ تبدیل کر دیتا ہے وہ بندہ بھلا کیا کہے گا ہونا کہے گا اللہ میں ایوی گناہ کیتا پہ آکھن لگ پیا ہے اللہ میں ایوی گناہ کیتا ہے اللہ میں ایوی گناہ کیتا ہے رب دی رحمت جو ویکھ لئی ہے اللہ دی گل تے ہس پین گے اللہ اپنے بندے دی اس ادا تے ہس پین گے کہ میرا بندہ ویکھو نا پہلے چھوٹے گناہاں تو گھبراتا پیا ہے ہن میں دے گناہ نیکیاں اندر بدل دیتے نے تے ہن آپ ہی آندا ہے اللہ بھی میں کیتے نے اللہ بھی میرے کول ہو گئے نے اس واسطے میرے امیرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ فرماتے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میرے محبوب میرے نہ بندیاں کہہ دے بندیاں رب نے آکھیا ہے یہ نہیں آکھیا نبیاں نو کہو مومناں نو کہو تقوی والیاں نو کہو پرہیزگاراں نو کہو اللہ دے نے میرے محبوبا میرے بندیاں نو کہہ دے جنہاں کولو نظامی اندر بھول اندر غلطی ہو گئی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اور میری
رحمت تو نا امید نہ ہویا دے اور شرک کر والے اج زندگی وچ رب کول معافی منگ لے آیا اندا رب نال وعدہ کر اللہ میں شرک نہیں کراں گا رب تیرا یہ بھی گناہ معاف کرے اور سانی سنا کرن والیا سچے دل نال رب کول توبہ کر لے رب تینوں معاف کرے گا معاف بھی کرے گا تینوں رب جتلاوے گا بھی نہیں چور چوری کر دے اج معافی مانگ لے صلح کر لے رب نال رب تیرا گناہ جتلاوے گا بھی نہیں رب تینوں معاف بھی کر دے گا اور رب نو تے منانا ہی بڑا سوکھا ہے ذرا اپنا چہرہ غمگین کر لے اپنی اکھاں وچوں اللہ دے خوف نال پانی دا قطرہ ہی سٹ لے بنی اسرائیل دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے بارش نہیں پہ رہی قید سالیاں پہ گئیاں نے کتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے بارش نہیں وس رہی نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کہنے لگے میری قوم والے ہو اللہ ناراض ہو گیا ہے چلو باہر جا کے میدان اندر رب نو راضی کر لئیے اللہ کو دعا کر کے تے رب کو بارش مانگ لئیے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو نال لے کے باہر چلے جاتے نے اللہ کو دعا کر لگ پیتے نے اللہ دا نبی ہے تے رب کو بارش دی دعا تے کردا ہے آسماناں تو آواز آ جاندی ہے اے میرے موسیٰ نبی جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا میں رب نے بارش پانی نہیں اللہ یہ نہیں ناراض ہو گیا اسی تیرے ترلے کر رہے ہو اللہ رحمت دی بارش نازل کر دے رب وحی تے ذریعے اپنے نبی موسیٰ نو دس رہنے اے میرے نبی موسیٰ آج میرے بندے دعا واسطے آئے نے اینا بندے اندر ایک پاپی گناہگار 40 سال تو میریا نافرمانیاں تے بغاوتاں پہ کردا ہے جنی دیر بندہ اے مجمع وچوں جائے گا نہیں اونی دیر میں بارش پاواں گا نہیں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گیا اگر میری قوم والے ہو تواڈے وچ کیڑا ایڈا پاپی تے گناہگار ہے جن نے مالک نو ناراض کیتا ہے او اس مجمع وچوں چلا جائے تاکہ رب راضی ہوئے تے رب دی رحمت برس جائے ہن جدوں نبی موسیٰ اعلان کیتا ایمان نال دسو اینا مجمع لگیا ہوئے میں یا تو مینوں تسی کہو جناب غلطی کیتی ہے تسی ممبر تو اتر جاؤ میں تے کہاں گا کہ زمین پھٹ جائے اس بستی توحید نہ لو میں زمین میں غرق ہو جاواں اینا لوگاں دے سامنے میری توحید ہو گئی میں ذلیل ہو گیا وہ بندہ گناہگار جیڑا اپنے دل اندر ہی سوچا لگ پیا ہے او بندیا اللہ کتنا مہربان جے گناہ سی چھپ کے کریے گناہ ظاہری کریے رب پردے ہی پائی جاتا ہے رب میرے تیرے گناہوں لوکاں دے سامنے ظاہر نہیں ہون دیتا آج بھولے پھر میرے در تے بھولے آ جائے گا اے موسیٰ نبی دی قوم دا بندہ پریشان ہو گیا ان دل وچ سوچا لگ پیا ہے اللہ جے میں اٹھ کے جاواں گا تے سارے لوگ آئے کوئی کہنا ہے آپ پاپی جی دی وجہ تو بارش بند ہو گئی ہے میرے اللہ جے میں ہاتھ چوکے دعا کر لگ پیا اور معافی منگن لگ پیا پھر بھی میں شرمندہ ہو جاواں گا میرے یا ربا جے تیرے در نالوں میرا آنسو بھی نکل گیا کہ میرے تے پلے ہی کاک نہیں رہ جانا اے نہ رونتا ہے نہ ہاتھ چوکتا ہے نہ بل ہلاندہ ہے بس دل دیا تارا دل والے رب نال جوڑ لیندا ہے دل دیا تارا دل والے رب نال جڑ گئیاں نے تے دل نال ہی وعدہ پہ کردا ہے اللہ پہلیاں معاف کر دے اج تو بعد غلطیاں نہیں کراں گا اللہ میں تینوں ناراض نہیں کراں گا دل نال اپنے رب
رب نال پہ گلا کردا ہے رب کول معافیاں پہ مانگدا ہے اللہ رب العالمین کولو جدوں اے دل نال معافی منگن لگ پیا اجے اوتھے ہی نبی ہے اوتھے ہی قوم ہے بندہ اٹھ کے کوئی نہیں گیا تے آسمان تو بارش وسن لگ پیندی ہے جدوں بارش وسن لگ پئی اللہ دے نبی موسیٰ آتے نے اللہ تسی تے کیا ہے بندہ جائے گا تے بارش برساواں گا اللہ بندہ کیا کوئی نہیں بارش بس گئی ہے تے اللہ فرماتے نے اے میرے موسیٰ نبی اس میرے بندے نے ایتھے بیٹھیا میرے نال صلح کر لئی ہے انہیں میرے نال صلح کر لئی ہے انہیں مینوں منا لیا ہے میں بارش نازل کر دیتی ہے او پاکستان دے ابیرا آؤ اسی بھی رب نو منا لئیے رب ناراض ہو گیا ہی رو رب دے دروازے تے بیٹھ کے اللہ کو استغفار کر رب مان جائے گا کرونا پاکستان تو رب لے جائے گا اے وبا نو رب ساڈے تو دور کر لے گا ان موسیٰ نبی کی آتے نے اللہ جے راضی ہو گیا تے مینوں بندہ ہی دس دے کیڑا بندہ ہے تے اللہ بندہ ہی اپنے نبی نو کی آتے نے اے میرے موسیٰ نبی 40 سال میری بغاوت کرتا رہا 40 سال میری نافرمانیاں کرتا رہا جدوں میرا بنیا نہیں سی میں تے انہوں ادو لوکاں دے سامنے شرمندہ نہ کیتا میں تے اپنے باغی تے گناہگار تے نافرمان نو لوکاں کے ادو نہ ظاہر کیتا تے ہن تے میرا بن گیا ہے میں میرے اپنے نو کیویں لوکاں کے ظاہر کر دیوا اس واسطے کل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم راضی ہو جاتا ہے بھائیو وقت ہے رب کو راضی کرن دا رب کو استغفار کریے اور اللہ تعالی حکمراناں نو بھی سمجھ دے دے مسجد وچ رب دے مہمان اللہ دے گھر جمعے واسطے آئے نے کتنے پریشان نے بھائی اور یار چند ٹکے جدوں تقسیم کر دے نے کدی اودوں فیس بک تے ویکھو کہ حال کی ہویا ہے انج کندے نال کتا جڑیا سر نال سر جڑیا بیویاں دا مرداں دا ادوں کو اس بیماری دا کوئی فکر ہی نہیں کرتا اسی آنے حکمران جو آمدے نے نا انہاں چیزاں دا خیال رکھو پر اللہ دے گھر نہ بند کرو انہاں نو رب دے گھر آن دیو رب دے مہماناں نو تاکہ رب دے گھر آ کے رب دے گھر سجدے بیٹھ کے اپنے غصے رب نو منا اور انہاں نمازیاں دے منان نال رب راضی ہو جائے اللہ پورے پاکستان پوری دنیا کو وبا دور کر دے کہ کتنا آسان سستا تے آسان کم ہے شاید وہ ڈاکٹر حکیمہ دی سمجھ میں علاج نہ آئے جیڑا علاج اس نمازی مسجد میں جا کے اللہ کے رو کے آنسو دا قطرہ سٹ کے ان دے چہرے تے آنسو دا قطرہ آ جائے رب دی رحمت جوش میں آ جائے اور رب تے ایک بچے دے آنسو دے قدر کر دیندا ہے کوئی رون والا رب کو ڈر کے رو کے التجا کر دے رب ایک دے رون دی وجہ نال اس وبا نو اس دنیا تو دور کر سکتا ہے اللہ نو کون ہے پوچھن والا بھائی اس واسطے آؤ اے وقت ہے استغفار دا زیادہ تو زیادہ اللہ کو معافی مانگیے اپنے گناہ بخشوائیے توبہ کریے استغفار زیادہ کریے رو رو کے گر گرا کے مرد بھی عورتاں بھی بچے بھی نہ جانے کن دی توبہ رب دے عرش نال ٹکرا جائے اللہ اس بندے دی توبہ دی وجہ نال سارے اتے مہربان ہو جائے اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے اللہ اس وبا نو سارے ملک تو دور فرما دے اللہ سب نو صحت و عافیت عطا فرما دے
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد